بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. صدق اللہ العظیم. وكما ورث في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة صالحة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. خطبے میں 25ویں پارے سے سورہ شورى کی ایک مکمل آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ کریم دو قسم کے لوگوں کا حال ذکر فرماتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ کریم دو طبقے کے لوگوں کے انجام کو بیان کیا ہے. پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو آخرت کے طالب ہیں، طلبگار ہیں، جن کے دنیا میں بھاگ دوڑ، دنیا کی محنت، دنیا کی مشغولیت اور دنیا میں شب و روز کے دن رات کے جو روٹین ہیں، ان کے جو شیڈیول ہیں، ان کے جو کام ہیں، ان کے جو ایام ہیں، یہ تمام چیزیں، تمام تر سرمایہ، ان کی محنت اس بات پر صرف ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی درجے سے ہمارا آخرت بن جائے، سنور جائے. دنیا میں ہر وہ کام کرتا ہے جو بندے کے لیے دنیاوی ضروریات کی تکمیل اور کفالت کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اس کی نیت یہ ہوتی ہے، ارادہ یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری آخرت کی تیاری ہو جائے، آخرت سنور جائے، بن جائے. اور ایسے لوگوں کو طالب آخرت کہا جاتا ہے، یعنی آخرت کے طلبگار. اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں جن کا مینشن کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری زندگی کا جو سرمایہ ہے، جو بھاگ دوڑ ہے، جو ان کی محنت ہے، وہ تمام کے تمام اس پر وہ صرف کرتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی تمام ناز و نعم ہمارے یہاں جمع ہو جائے، ہمیں میسر ہو جائے. دنیا کی بھاگ دوڑ، دنیا کی محنت، دنیا کے لگن، دنیا میں جو کچھ بندہ کر رہا ہے، فقط اس کی نیت یہ ہے کہ کسی طرح سے دنیا مل جائے، دنیا حاصل ہو جائے، مال مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، رفعت مل جائے، بلندی مل جائے، مقام مل جائے، رتبہ مل جائے.
तमाम तर चीज़ों की उसकी नीयत ये होती है, इरादा ये होता है, ख़याल ये होता है, गालिब गुमान ये है कि वो बंदा सोच रहा होता है कि दुनिया और दुनिया के जितने भी आराइश की चीज़ें हैं वो सब के सब मुझे मिल जाए, मुझे मैसर और हासिल हो जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, मन कान युरीदु हर्सल आखिरती नज़ीद लहू फी हर्सी। जो बंदा आखिरत की फ़िक्र करता है और आखिरत की मेहनत करता है और आखिरत को संवारने की उसकी जुस्तजू, उसकी तहर्री, उसकी मेहनत होती है, उसके तगोदो, ये सब के सब आखिरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़ीद लहू फी हर्सी। हम उसको आखिरत में देते ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में भी और आखिरत में भी मज़ीद बढ़ा चढ़ा के देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर मुफस्सिरीन ने तफसीरी किताबों में इस आयत की तफसीर लिखते हुए इसको मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश की है कि एक बंदा अभी नेकी का इरादा करता है, उसकी नीयत है कि मैं कोई नेकी करूँगा, कोई नेक काम करूँगा। और नेक काम क्या है? हर वो काम नेक है जिससे अल्लाह राज़ी होता है। हर वो काम जिसको नेक काम कहा जाएगा, जो शरीयत के दायरे के अंदर अंदर है, वो सब नेक काम है। और इसके अलावा जो काम शरीयत के हुदूद से बाहर है, नवाही में से है, जिसकी मुमानअत आई है, हर वो काम जिस काम से अल्लाह और रसूलुल्लाह नाराज़ होते हैं, वो दीन के काम नहीं है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला अमल है। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हम उसको दुनिया आखिरत तो देते ही देते हैं, लेकिन आखिरत के अलावा दुनिया में भी बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ देते हैं आखिरत के हिस्से के लिए। और मिसाल दे के समझाई है कि एक बंदा अभी नेकी का इरादा करता है कि मैं कोई नेक काम करूँगा। फरमाते हैं कि बंदे ने नेक काम करने की नीयत कर ली है, अभी नेक काम किया नहीं है, अभी फ़कत इरादा किया है कि वो बंदा सिर्फ इरादा किया है, उसकी नीयत है, किया नहीं है। उसकी नेक काम की नीयत की जो है ना एवज़ में अल्लाह तबारक व तआला उसको एक नेकी अता फरमाते हैं। और अगर वो बंदा नेक काम कर लेता है, गौर से सुनिएगा, अगर वो बंदा नेक काम कर लेता है तो अब उसको एक नेकी के एवज़ में, बदले में, एक नेक काम करने के बदले में अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता फरमाते हैं। अल्लाह कुरान करीम में एक ज़ाब्ता, एक उसूल बयान किया है, कवाइद बयान किया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में कोई एक नेकी लेकर जाता है, अल्लाह तबारक व ताला फलहु अशरु अमसालिहा, उस एक नेकी के एवज़ में अल्लाह ताला वैसे 10 नेकियां अता फरमाते हैं। और ये तो बतलाने और समझाने की बात है। अल्लाह कुरान में कहता है, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। अल्लाह वो है कि जिसकी एक नेकी को 10 और उस 10 को अल्लाह ताला बढ़ाते हैं, और इस कदर बढ़ाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के अलावा उसकी हद और इसकी लिमिट किसी को पता नहीं। और हदीस पाक में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा एक नेकी करता है, कुरान का ज़ाब्ता यह है कि अल्लाह उसको बढ़ाकर 10 करते हैं। और दूसरी रिवायात में ये बात आई है कि उसको 100 गुना कर देते हैं, और उस 100 को अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद बढ़ाते बढ़ाते 700 के बक़द्र कर देते हैं। ये वो सारी तफसील है जो सिर्फ समझाने के लिए है, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल की ज़ात इन तमाम चीज़ों से मावरा है, मुनज़्ज़ह है, पाक है। अल्लाह तबारक व तआला को क्वांटिटी और अल्लाह के यहाँ तादाद नहीं, बल्कि अल्लाह तो बेहद हिसाब देने वाले और नवाजने वाले हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की शान में कमी नहीं आती, अल्लाह के ख़जाने में कमी वाक़ई नहीं होती है। लेकिन अगर कोई बंदा बरअक्स इसका बिल्कुल उल्टा, अगर कोई गुनाह का इरादा करता है, गौर से सुनिएगा, एक किस्म का लोग वो है जो आखिरत का तालिब है, आखिरत चाहता है, अपनी आखिरत को संवारने की फ़िक्र है,
دوسرے قسم کے لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک لوگ وہ ہیں کہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے، گناہ کیا نہیں ہے، فقط نیت کی ہے یا ارادہ کیا ہے یا دل میں بات آئی ہے، لکھا ہے کہ بندے نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، تو اب جو ہے اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، اور اگر گناہ کرے گا بھی تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اس کے عوض میں 10 گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو اللہ کی شان کریمی کیا کہنے، اللہ کی مہربانی کا عالم دیکھیں کہ اگر کوئی نیکی کی نیت کر لے، ارادہ کر لے، ابھی نیکی بندے نے کی نہیں ہے، ابھی نیک کام کیا نہیں ہے، اس سے پہلے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور اگر کر لے تو اس کو 10 گنا اور اس سے بڑھاتے چڑھاتے 100 اور 100 سے 700 گنا، اور اس 700 کو اللہ فرماتا ہے ایکسپلیشن کرتے ہوئے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ وہ ہے کہ جب کسی کی نیکیوں کو، کسی کے بھلائی کو، کسی کی اچھائی کو پھیلانا، بڑھانا، اس کو عروج دینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اس کو بلندی دیتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فقط ارادہ کرنے پر، کوئی مومن ہے دل میں خیال آیا کہ رنگت میں سنگت والی بات ہوتی ہے، قرآن کریم کے پہلے پارے کے آخری پیج میں ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ رنگت عجیب چیز ہوتی ہے کہ ایک بندہ کسی کی سنگت میں ہو تو اس کی سنگت میں اس کی رنگت کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے۔ کسی کے دل میں خیال آیا، گناہ کا خیال آیا، غلط بات دل میں پنپنے لگی، چاہتا ہے کہ اس عمل کو انجام دے دوں، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فقط مومن کے دل میں گناہ کا خیال آنے سے اللہ اس کی گرفت نہیں فرماتے ہیں، فرشتے اس گناہ کو لکھنا چاہتے ہیں، فوراً ایک فرشتہ اس کو منع کرتے ہیں اور سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں خبردار گناہ لکھنا نہیں، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ بندہ توبہ کر لے، سدھر جائے، اس کے دل سے گناہ کے خیالات محو اور دور ہو جائے۔ تو نیکی کرنے پر، ارادہ کرنے پر نیکی ملتی ہے، اور نیکی کر لے تو بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ گناہ کا بندہ نیت کرے تو گناہ بھی نہیں لکھا جاتا، اور اگر گناہ کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو رب کی کتنی مہربانی ہے، کتنی عنایت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا جو مدار بتلایا ہے دنیا کے اندر، سنیں اور غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مال کا ہونا، جائیداد کا ہونا، اولاد کا ہونا، اموال کا ہونا، ہستی کا ہونا، شہرت کا ہونا، عزت کا ہونا، دولت کا ہونا، یہ دنیا کے اندر عزت کا معیار سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں کوئی چاہے کہ ہمارے مال اور دولت، رتبہ اور شہرت کی وجہ سے اللہ کے یہاں بھی ہمارا بلند مقام ہو جائے، اللہ کے یہاں بھی ہمیں رفعت مل جائے، اللہ کے یہاں بھی ہماری عزت کا ڈنکا بجنے لگے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے کہ عزت کا جو معیار ہے وہ دین ہے، عزت کا جو معیار ہے وہ رسول اللہ کی دین اور شریعت پر عمل کرنے سے ہے، عزت کا جو معیار ہے اللہ کو یاد کرنے سے ہے، عزت کی جو معیار ہے وہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں ہے، عزت کے جو معیار ہے اور عزت اور رفعت جو ملتی ہے، بلندی جو ملتی ہے، مقام و مرتبہ جو ملتا ہے، اللہ کے یہاں حیثیت جو ملتی ہے، اللہ کا بندہ قریب تب ہوتا ہے جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے حکم کو فالو اور عمل کرتا ہے۔ اسی ضمن میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، غور سے سنیے گا، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو دنیا میں مل جاتی ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں جتنی طرح کی بھلائیاں ہو سکتی ہے وہ تمام بھلائیاں بندے کو مل جاتی ہے۔ خدا سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کام جو ہے نا بھلائیاں نصیب ہو، ہمارے بھی مقدر سنور جائیں، ہمارے حصے میں بھی یہ چیزیں نصیب ہو جائیں۔ بھائی آمین تو کہیں۔
تجھے نصیب ہو اتنا عروج دنیا میں. شاعر کہتا ہے یہ دعائیہ جملہ ہے، لیکن شعری پیرایوں میں غزل کی صورت میں اس کو بنا کر سوار کر کہا ہے کہ تجھے نصیب ہو اتنا عروج دنیا میں کہ آسماں بھی تیری بلندی پر، تیری رفعتوں پر ناز کرے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، کہ اگر 4 چیزیں کسی کو مل جاتی ہے تو گویا کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے نصیب میں، اس کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لکھ دیتے ہیں، اس کو عطا فرما دیتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے قلبا شاکرا، ایک ایسا دھڑکنے والا دل جو ہر وقت اللہ رب العزت والجلال کا بندہ اپنے دل سے شکر ادا کرتا رہے. ہوتا یہ ہے نا کہ ہر وقت جسے دیکھے بندے کے زبان میں شکوہ و شکایت، شکوہ گلہ ہے. جب پوچھے، جس سے پوچھے، جو بات پوچھے وہ کسی نہ کسی کی گلہ میں، کسی نہ کسی کی شکایت میں زبان تر رہتی ہے، برائی کر رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف اس کی زبان چل رہی ہے. اور کہیں کہ صاحب یہ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کیسے ہیں، اور آپ کے کاروبار جو ہے نا کیا عالم ہے، آپ کی دکانداری اور آپ کی جو ہے نا معیشت کا کیا عالم ہے. یہ باتیں جب بھی آپ اس سے پوچھیں گے بندہ یہی کہتا نظر آئے گا نہیں جی ٹھیک نہیں ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، صحت بھی ٹھیک نہیں ہے. جبکہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کو اگر ایسا دل مل جائے قلباً شاکرا، کہ ہر وقت وہ بندہ چاہے اس کے دل میں یہ ایسی بات آئے، چاہے اس کی زندگی میں ایسی سچویشن یا ایسے حالات آ جائے، کنڈیشن، کمیت، کیفیت کچھ بھی ہو، ہر حالت میں اگر بندہ اللہ رب العزت والجلال کا شکریہ ادا کرتا ہے اور شکر کے الفاظ سے، ایسی باتوں سے اس کی زبان اگر تر رہتی ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 4 باتوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندے کو اگر شکر کرنے والا دل مل جائے تو گویا کہ وہ بندہ دل کے اعتبار سے وہ غنی ہے. ہم تو غنی اس کو سمجھتے ہیں، مالدار اس کو سمجھتے ہیں، تابعدار اور ٹھیکیدار اس کو سمجھتے ہیں جس کی عزت کا ڈنکا بجنے لگے، جس کی ہستی کی وجہ سے اور جس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے زبان لوگوں کی گنگ ہو جائے، لوگوں کا جو ہے نا اس کے سامنے بولنا دشوار اور محال ہو جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلندی ہے، یہ دولت مندی ہے، یہ غنا ہے. لیکن اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جسے مل گئی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں گویا کہ اس کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالی سوار کے اس کو عطا فرما دیتے ہیں. پہلی چیز ہے قلباً شاکرا، شکر کرنے والا دل. اس ضمن میں حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ جو ہے نا حکایت کی شکل میں کتابوں میں اس کا مینشن ہوا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، ایک دفعہ کی بات ہے کہ کہیں سفر میں جانے کے لیے نکل رہے تھے. سوئے اتفاق ایسا ہوا کہ نکل رہے تھے، ساری تیاریاں ہو گئی مکمل. اب جب نکلنے لگے تو دیکھیں کہ بھائی پیروں میں پہننے کے لیے جوتیاں ان کے پاس نہیں ہیں. بڑا قلق ہوا، افسوس ہوا کہ دنیا جانتی ہے، دنیا پہچانتی ہے، اس نام سے اور میرے نام کے بڑے شہرت ہے، بڑے چرچے ہیں، اور جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو، رسول اللہ کی رسالت کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، ایسے لوگوں کی کنڈیشن اور حالت ایسی ہے بہرکیف وہ نکل جاتے ہیں. جب نکلتے ہیں تو ایک ایسے بندے پر ان کی نگاہ پڑتی ہے کہ جن کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے. جیسے اس بندے پر نگاہ پڑتی ہے دیکھتے کیا ہے کہ ان کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں اور بندہ اپنے سرین کے بل گھسٹ کر زمین سے چل رہا ہے. اپنے اس سوچ پر، اپنے دل میں آئی ہوئی اس بات پر بڑے وہ نادم ہوتے ہیں، بڑے ان کو جو ہے نا افسوس ہوتا ہے.
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بار الہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے تو صرف ہمیں جوتیاں نہیں عطا کی ہے، اے اللہ تیرا یہ بندہ ایسا ہے جن کے پیر ہی نہیں ہیں۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِسَانًا ذَاكِرًا، دوسری چیز ہے کہ ایسی زبان مل جائے کہ ہر وقت یاد خدا میں، اللہ کی یاد میں تر رہے اس کی زبان، ذکر کرنے والی زبان۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 22 ویلر ٹرولر پر بریک لگانا تو آسان ہے، لیکن یہ جو چھوٹی سی زبان ہے جس کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو یوں پکڑتے ہیں جسٹ لائک دس، اور فرماتے ہیں کہ یہ زبان ایسی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ زبان بسا اوقات ایسی ہے کہ جب یہ چلتی ہے 2.5 انچ کی یہ زبان، یہ اس کی جسامت بظاہر بڑی چھوٹی ہے، جب یہ چلتی ہے تو پھر بڑے بڑے مصیبتیں یہ زبان خود مول لیتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِسَانًا ذَاكِرًا، کہ بندے کو ایسی زبان مل جائے اللہ کی طرف سے کہ ہر حال، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اور چاہے اس کے ساتھ کیسے بھی حالات ہو، بندہ اللہ کی یاد کرتا رہے، اللہ کی یاد، اللہ کے نام کا جاپ لگاتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کی تگ و دو، ہر بندے کی محنت، صبح و شام کی، شب و روز کی جو اس کی محنت ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آسائش کی چیزیں ہو سکتی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ہم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہم مہیا کر لیں، جمع کر لیں، تمام چیزوں کو حاصل کر لیں۔ لیکن دوستو بزرگوں، سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ وہ جو چیزیں جمع کی جاتی ہے دنیا میں، آسائش کی چیزیں، آرام کی چیزیں، ان چیزوں سے بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بڑا سے بڑا آدمی، دلدار آدمی، پیسے والا آدمی، چودھری ہے، اور اس کی چودراہٹ اور اس کی بادشاہت کا کیا کہنے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بندے کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، پریشان رہتا ہے۔ کمپلیٹ سائلنٹ نیند لینے کے لیے بندے کو دوا لینی پڑتی ہے، باوجود یہ کہ بندہ کروٹ بدلتا رہتا ہے، رات بھر جو ہے نا بے چینی میں اس کی کٹ جاتی ہے، گزر جاتی ہے، پوری رات گزر جاتی ہے، لیکن پل بھر جو ہے نا اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی ہے اور اس کو سکون کی نیند میسر نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، سکون کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً دل کو جو طمانینت ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، دل کو جو کنڈیشن اور کیفیت کے اعتبار سے کہیں، سکون کے اعتبار سے جو اعلیٰ درجے کے جس کو سکون حاصل ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور محدثین نے اس پر جو ہے نا تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے دنیا کے اندر کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، سروے کر کے دیکھ لیں، یا زندگی میں بندہ اس پر محنت کرے یا اس کو کر کے دیکھ لے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں اس کو ایسا سکون میسر ہوگا، ایسی طمانینت اس کو میسر ہوگی کہ وہ بندہ پھر یقیناً سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یقیناً اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات، قرآن کی بات صبح قیامت تک کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ ایسا جسم، ایسی باڈی کہ بندے کو اگر کوئی تکلیف پہنچے، اگر کوئی مصیبت پہنچے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو بندہ صبر کرے اس پر۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ بندے کو، مومن کو، مسلمان کو جو بھی بیماری لاحق ہوتی ہے، اس کے جسم میں، اس کی باڈی میں جو بھی بیماری لگتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اگرچہ اس کے جسم میں، اس کے پیر میں کانٹا ہی کیوں نہ چبھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں، اس بیماری کے عوض میں اس مومن کا، اس مسلمان کے گناہوں کو مٹاتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنی مہربانی ہے کہ اگر کوئی بیماری بھی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کے صدقے میں، اس کے عوض میں ہمارے گناہوں کو بھی محو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے۔ بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بیماری کی مدت اگر کوئی زیادہ لمبی ہو جائے، زیادہ دنوں تک جو ہے نا بندہ بستر میں بیمار ہے اور جو ہے نا بستر مرگ میں ہے، یا علالت کی زندگی اس کی کٹ رہی ہے، بندہ پریشان ہے، تو کبھی کبھی تنگ آ کر وہ بندہ اب موت کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ کیا ایسی زندگی سے کتنوں کو یہ کہتے سنا ہے، اور کتنوں کو جو ہے نا ڈسکس کرتے ہوئے یہ بات سامنے آئی ہے، آپس میں ڈسکشن بھی کرتے ہیں، اس پہ بحث بھی ہوتی ہے کہ جی کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس سے بہتر زندگی تو یہ ہے کہ بھائی زندگی سے ہمیں موت مل جاتی، اچھا ہے، چھٹکارا مل جاتا، نجات مل جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا کسی بھی حال جائز نہیں ہے۔ ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کوستے ہیں، پیرنٹس جو ہے نا اپنے بچوں کو کوستے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تو مر جا، تیرا خاتمہ ہو جائے، ایسی اولاد سے نا اولاد ہونا بہتر ہے، ہماری ایسی اولاد جو ہے نا فوت ہو جائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے ہرگز کسی بھی صورت، کسی بھی حالت میں اپنی زبان سے آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ایسی باتیں، ایسے شبد نہ نکالیں، ایسے جملوں کا پریوگ نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے عین شباب کے دور میں، جب اس وقت جب آپ نے اپنی زبان سے ایسی بات اپنے بچوں کے لیے نکالی ہے تب تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے، لیکن عین شباب اور جوانی کے عالم میں، لہلہاتی جوانی کے دور میں، شباب کے زمانے میں جب وہ بندہ دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب جو ہے نا اس کی روح قبض کر لیتا ہے، پھر بندہ روتا ہے اور افسوس کرتا ہے، کف دست ملتا ہے کہ کاش آج ہماری اولاد ہوتی، آج ہمارا بچہ زندہ ہوتا تو قدم سے قدم ملا کر چلتا۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس لیے، اور علماء اس پر جو ہے نا جرح کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ایسی سوچ رکھنے والے اور ایسے پیرنٹس اور ایسے انسانوں کو سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم کچھ بولیں، جب بھی اپنی زبان کھولیں، جب بھی ہم اپنی زبان سے کوئی بات نکالیں، اس سے پہلے ہم غور و فکر کر لیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَزَوْجَةً صَالِحَةً، اور جس کی زندگی میں نیک، صالح، وفادار بیوی مل جائے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر اس کے کیا کہنے، وارے کے نعرے ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ تو اس کے دنیا میں ہی اس کے گھر اس کے لیے جنت کا نمونہ ہے، جس کی بیوی وفادار ہے، نیک ہے، تابعدار ہے، فرما بردار ہے، اللہ اور رسول اللہ کو بھی مانتی ہے، شریعت کو وہ فالو کرتی ہے اور شریعت کے احکامات پر بھی مر مٹنے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج جس کے یہاں بھی دیکھ لیں طلاق کی نوبت پہنچ رہی ہے، لڑائی جھگڑا کا مسئلہ ہے، ساس اور بہو کی جو لڑائی جھگڑے کی جو ایک بات چلتی ہے، اس پر چونکہ وقت ہو گیا ہے، مزید اور کچھ بات نہیں کی جا سکتی، بس اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ سمجھ لیجئے کہ ہر گھر میں جو ہے نا جنگ کا اکھاڑا اور میدان بنا ہوا ہے۔ کبھی ادھر سے جو ہے نا دلیل پیش کی جاتی ہے، کبھی جو ہے نا طرفداری کرتے ہوئے لڑکا اپنے ماں کا ساتھ دیتا ہے، جبکہ اعتدال یہ ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ماں کا درجہ الگ ہے، بیوی کا درجہ الگ ہے،
माँ की हैसियत अलग है, बीवी की हैसियत अलग है। माँ के दर्जे में आप बीवी को रखेंगे और बीवी के दर्जे में, और बीवी को अगर माँ के दर्जे में या माँ को बीवी के दर्जे में, यानी दर्जात में अगर आप तब्दीली करेंगे या घटाएंगे बढ़ाएंगे, या माँ के चक्कर में आप बीवी को बिल्कुल ही ज़ेर करेंगे, तेग करेंगे, या बीवी की मोहब्बत में गर्क होके अगर आप अपनी जो है न वालदा को अगर नीचा दिखाएंगे, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और किताबों में लिखा हुआ है कि वो बंदा आखिरत में भी उसकी गिरफ्त होगी, पकड़ होगी, और दुनिया में भी वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता है। जिसके घर में देखिए, जिसे देखिए, हर बंदा इससे परेशान है। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वज़ौजतन सालिहा, कि जिस बंदे को दुनिया में ऐसे नेक बीवी मिल जाए कि जो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत भी करती है। बंदा सुबह काम के लिए निकल गया, अब रात में लौटेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, और मुहद्दिसीन लिखते हैं इस हदीस के ज़ैल में कि वो नेक औरत, वो नेक खातून ऐसी हो कि जब शौहर की गैर मौजूदगी में कोई गैर अगर आना चाहे, कोई गैर अगर किसी काम के लिए घर में आने की दस्तक दे या फ़ोन तक करे, तो उसकी इज़्ज़त और उसकी गैरत का तकाज़ा तो ये है कि वो साफ मना कर दे, इनकार कर दे। शौहर के माल की हिफाजत करे बग़ैर उसकी इजाज़त के और बग़ैर उसके पूछे। उसके माल में तसर्रुफ़ का गर्चे हक़ हासिल है, लेकिन उलमा ने कहा है कि इस पे भी एहतराज़ करना चाहिए। जिस बंदे को ज़िंदगी में ऐसी नेक व सालेह वफ़ादार बीवी मिल जाती है, उसका घर गोया के दुनिया में ही जन्नत की तरह है। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अर्बउन मन उअतियहुन्न फ़क़द उअतिय खैर दुनिया वल आखिरा, कि दुनिया में जिसे 4 चीज़ें मिल जाती हैं, गोया के उसे दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ मिल जाती है। अल्लाह तबारक व ताला से हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला ये चारों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भी अता फ़रमा दे, हमें भी नसीब हो जाए, हमारी भी ज़िंदगी जो है ना सवर जाए, सुधर जाए, हमारे भी मुक़द्दर सवर जाए। अल्लाह तबारक व ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा मरहूमा मज़लूमा के हर फ़र्द फ़रीद, मर्द औरत, मुसलमान जवान नौजवान को अल्लाह तबारक व ताला एक बनाए, नेक बनाए, और जो बातें मेरी ज़ुबान से कहलवाई हैं तमाम बातों पर खूब अमल की तौफ़ीक